اس نقطے میں سب کچھ ہے، باغ کے نقطے میں۔ ارے نہیں، تو مجھے تو صرف ایک نقطہ ہی نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ، اس کے گرد سفیدی ہے، چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں ساری کائنات کا علم کہاں ہے؟ ساری کائنات کا علم مجھے نظر نہیں آتا۔ تجھے نظر نہیں آتا؟ آ تجھے دکھاؤں، آ تجھے دکھاؤں۔ مثال کے طور پر قاری محمد صاحب ہمارے انتہائی پیارے صاحب، یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ انکار کرتا ہے، میں کہتا ہوں آؤ قاری صاحب آپ کو ایک منظر دکھاؤں۔ میں قاری صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، دیہات میں لے جاتا ہوں، دیہات کے ایک سیدھے سادہ دیہاتی انسان سے ان کے سامنے قاری صاحب کو بٹھاتا ہوں۔ اس آدمی کے سامنے میں جا کے کہتا ہوں انسان کی آنکھ کو دیکھو، انسان کی آنکھ، یہ انسان کی آنکھ، یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ ایک نقطہ سیاہ ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ ایک نقطہ سیاہ ہے۔ اس نقطہ سیاہ کے گرد کیا ہے؟ سفیدی۔ آنکھ کیا ہے؟ نقطہ سیاہ ہے، ایک کالا سا نقطہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے۔ اس دیہاتی شخص کے پاس قاری صاحب کو بٹھاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں قاری صاحب دیکھیے گا، میں اسے ایک بات بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں بتائیں۔ دیہاتی شخص سن رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں بابا جی بات سنیے گا، آپ کی جو آنکھ ہے یہ نقطہ سیاہ، اس کے گرد سفیدی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں میں آئینہ دیکھتا ہوں۔ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھ کے کہتے ہیں ہاں نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ کو ایک بات بتاؤں، اس آنکھ میں کروڑوں چیزیں ہیں، لاکھوں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا، پھر دیکھ لوں کہیں کوئی چیزیں گھس تو نہیں گئی۔ دیکھا آئینے میں، کچھ نظر نہ آیا۔ کہا مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا۔ کیا بات کر رہی ہو بھائی؟ لاکھوں چیزیں میری اس چھوٹی سی آنکھ میں کیسے سما سکتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا جی کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ممکن ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو بتاؤں یہ جو چھوٹی سی آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس میں ایک چیز ہے جسے فوبیا کہتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے جسے آئرس کہتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے جسے کرسٹلین کہتے ہیں۔ اسی چھوٹی سی آنکھ میں یہ جو آپ کو آنکھ نظر آ رہی ہے نا، اسی میں ایک چیز ہے جسے سیلری مسلز کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی آنکھ، یہ نقطہ سیاہ، اس کے گرد سفیدی ہے، اس میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ اس چھوٹی سی آنکھ اور اس کے گرد نقطہ سیاہ میں، اسی میں ہی ایک ریٹنا بھی ہے، اور اسی چھوٹی سی آنکھ میں فوٹو ریسیپٹرز بھی ہوتے ہیں۔ یہی فوٹو ریسیپٹرز ہیں، یہ دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں۔ ان میں راڈ سیلز ہیں، ان میں کون سیلز ہیں؟ راڈ سیلز، یہ راڈ سیلز پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 13 کروڑ راڈ سیلز آپ کی اس آنکھ میں موجود ہیں۔ 13 کروڑ راڈ سیلز آپ کی اس چھوٹی سی آنکھ، اسی نقطہ سیاہ اور اس کے گرد سفیدی میں 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں۔ کونز ہیں کتنے ہیں؟ 70 لاکھ کون سیلز آپ کی اسی چھوٹی آنکھ میں ہیں۔ یہ آپ کو رنگین اشیاء دکھاتے ہیں، یہ آپ کو کلر چیزیں دکھاتے ہیں۔ رنگین اشیاء جو آپ دیکھتے ہیں انہی کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں نا، یہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ جو کون سیلز ہیں، یہ جو راڈ سیلز ہیں، اتنی تعداد میں آپ کی آنکھوں میں موجود ہیں۔ اور یہ دنیا کے آپ جو نظارے دیکھتے ہیں نا، ڈے لائٹ میں، دن کی روشنی میں، دنیا کی رنگینیاں آپ کو یہ کون سیلز ہی دکھاتے ہیں۔ اور یہ کون سیلز ایسے ہیں ان میں سے ایک بھی ناکارہ ہو جائے نا، آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں، آپ کو رنگوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، آپ کو نظر نہ آئے کہاں سرخ ہے، کہیں نیلا ہے، کہیں پیلا ہے، آپ رنگوں میں امتیاز ہی نہ کر پائیں اگر آپ کا کوئی ایک کون سیل بھی ناکارہ ہو جائے۔ اور یہ جو راڈ سیلز ہیں نا، یہ کروڑوں راڈ سیلز آپ کی آنکھ میں ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں یہ جتنے راڈ سیلز ہیں نا، یہ آپ کو ڈم لائٹ میں یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی آنکھ میں یہ سیلری مسلز ہیں، یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں نا تو آپ چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح یہ کیمرہ ہے نا سرور بادشاہ، یہ کیمرہ آپ زوم ان کرتے ہیں نا، جب زوم ان کرتے ہیں تو مجھے قریب سے دیکھتے ہیں، زوم آؤٹ کرتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ سیلری مسلز ہیں، جب یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں اور پھر یہ چیزوں کو دور سے دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، قریب سے دیکھ رہا ہوں، پھر میں یوں دیکھ رہا ہوں تو پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں، میں آنکھیں اٹھاتا ہوں تو آسمان پر ستاروں کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں۔ یہ لاکھوں مخلوقات، کروڑوں مخلوقات اسی آنکھ میں سما جاتی ہے۔ یہ ساری مخلوقات اسی آنکھ میں ہیں۔ اسی آنکھ میں پردہ چشم بھی ہے، اسی آنکھ میں عضویات عشق بھی موجود ہیں، اسی آنکھ میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ بابا کہتا ہے آپ ایسا کریں، پاگل خانے میں جائیں، اپنا علاج کرائیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو اس آنکھ میں کچھ نہیں نظر آتا، اس آنکھ میں یہ کروڑوں چیزیں کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بات آپ کی نہیں مان رہا، یہ بات آپ کی نہیں سن رہا، شاید آپ کی بات میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ میں نے کہا تو بابا قاری صاحب چھوڑو اس کو، اور آپ کو ایک آپٹومیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، ایک آنکھ کے معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ قاری صاحب کو پکڑ کے میں ایک آپٹومیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتا ہوں، اسی آپٹومیٹرسٹ کے سامنے جا کے میں اسے کہتا ہوں یہ چیزیں اس آنکھ میں ہیں۔ وہ کہتا ہے بالکل ہیں بھائی، وہ تو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو آنکھ کے متعلق کتنا پتا ہے، آنکھ کے متعلق آپ کو اتنا علم ہے؟ ارے یہ تو صحیح بات ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں
اس نے آپ کی توہین کی، اس نے کہا کہ پاگل خانے میں جا کے داخلہ لو، اسپتال میں جاؤ، یہ آپ کو سینے سے لگا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وہ اس کا میدان نہیں تھا، یہ اس کا میدان ہے۔ وہ اس کا میدان نہیں تھا، یہ اس کا میدان ہے۔ یہ اسی فن کا بندہ ہے، جو جس فن سے تعلق رکھتا ہے اس فن کو سمجھتا ہے، جس کا جس فن سے تعلق ہو وہ اس فن کو سمجھتا ہے۔ یہ آپٹومیٹرسٹ ہے، یہ اہل نظر ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ یہ بھی اہل نظر ہے نا، اس کا تعلق بھی نظر سے ہے، یہ بھی ایک حوالے سے اہل نظر ہے، اس کا بھی تعلق ایک حوالے سے آنکھ سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق آنکھ سے ہے۔ ایک دوسرا اہل نظر بھی ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آئیے آپ کو اب ایک دوسرا منظر دکھاؤں، ایک اور منظر دکھاؤں۔ میں نے کہا آؤ آپ کو ایک وائز خشک کے پاس لے چلتے ہیں، ایک روکھے ملا کے پاس لے چلتے ہیں، ایک جاہل مولوی کے پاس لے گیا، ایک پڑھے لکھے ان پڑھ کے پاس لے کے گیا، جو کہلاتا تو پڑھا لکھا ہے کہ میں عالم ہوں، لیکن روحانیت کی دنیا سے آری ہے، روحانیت کی دنیا سے دور ہے۔ اس کے پاس قاری صاحب کو میں ساتھ لے کر چلا گیا۔ ہم نے اسے کہا ہم نے سنا ہے حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری کہتے ہیں باغ کے اس نقطۂ سیاہ میں ساری کائنات موجود ہے، باغ کے اس چھوٹے سے نقطے میں ساری کائنات موجود ہے، ساری دنیا کے علوم موجود ہیں، ہماری آپ سے آج کی ملاقات بھی موجود ہے۔ وہ مولوی کہتا ہے ارے نہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے تو فقط ایک نقطہ نظر آ رہا ہے، تم کہتے ہو ساری کائنات موجود ہے، اس میں ساری کائنات کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہر نظر آنے والی چیز پر ہی اعتقاد رکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ نظر آتا ہے تمہیں؟ کیا اللہ نظر آتا ہے؟ کہا نظر نہیں آتا۔ تو ہم نے کہا پھر اللہ کو مانتے کیسے ہو؟ اگر نظر آنے کی وجہ سے ہی عقیدہ رکھا جاتا تو اللہ نظر نہیں آتا، اسے کیوں مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے تیری بات سمجھ نہیں آتی، تجھے میری لیے چل دور بھاگ جا۔ قاری صاحب نے کہا ارے میرے استاد کی توہین کرتا ہے۔ انہوں نے دیا اسے مارا مکہ اس کے سر پر، مارا مکہ اس کے سر پر مارا۔ اس نے کہا ارے مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ قاری صاحب نے کہا درد دکھاؤ، کہاں ہے؟ بھائی جو اگر صرف اسی کو مانتے ہو جو نظر آتا ہے، تو درد نظر آ رہا ہے تو دکھاؤ، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں درد نہیں ہے۔ بہرحال ہم وہاں سے واپس آئے۔ میں نے کہا چھوڑو اس مردود کو، اس کو یہی رہنے دو۔ ہم واپس آئے، میں نے کہا او آپ کو ایک اللہ والے کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں، آپ کو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں۔ قاری صاحب کو میں اپنے ساتھ لے کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ میں نے کہا اللہ کے ولی سے اب پوچھتے ہیں، اب اس سے پوچھتے ہیں، اللہ کے ولی سے وہی سوال کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے ولی سے وہی سوال کیا، وہی کوشچن کیا۔ ہم نے کہا اللہ کے ولی تو ہمیں بتا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ باغ کے اس نقطۂ سیاہ میں ساری کائنات کا علم موجود ہے، ساری دنیا کا علم موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم موجود ہے۔ کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ اس باغ کے نقطۂ سیاہ میں کائنات کا علم موجود ہے؟ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے آج جو ہماری تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کا ذکر بھی اس نقطے میں موجود ہے، اس نقطے میں نظر آتا ہے۔ کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ کیا یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے؟ اللہ کے ولی نے کہا ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ آؤ تمہیں قرآن کھول کے دکھانا دوں کہاں ہے ہماری تمہاری ملاقات، اور تمہیں دکھا دوں، قرآن کھول کے ابھی دکھا دیتا ہوں۔ اس ملاقات کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ قاری صاحب نے کہا ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کچھ نظر نہیں آتا، یہ کہتے ہیں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس آپٹومیٹرسٹ اور اس جاہل دیہاتی کے مابین مقارنہ کر لو، موازنہ کر لو، اس سے سبق حاصل کر لو۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا، اس نے مجھے پاگل کہا، اس نے مجھے دیوانہ کہا، آپٹومیٹرسٹ نے مجھے سینے سے لگایا کیونکہ اس کا تعلق نگاہ سے تھا، اس کا تعلق آنکھ سے تھا، وہ آنکھ کی بات کو جانتا تھا۔ اسی طرح جاہل مولوی کے پاس لے کر گئے، اس واعظ خشک کے پاس لے کر گئے، اس روکھے مولوی کے پاس لے کر گئے، اس نے کسی بات کو نہ سمجھا۔ اس اللہ کے ولی نے دیکھا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں ابھی اپنی ملاقات اسی قرآن سے دکھا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ولی قرآن کھولتا ہے تو اسے ساری کائنات نظر آ جاتی ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک عام ولی قرآن کی انہی آیات کو دیکھے، اسے کائنات نظر آ جائے، تمہارا کیا خیال ہے بابا فرید انہی آیات کو دیکھے تو بابا فرید کو کیا نظر آئے گا؟
बाबा फरीद इन्हीं आयात को देखे, और अगर बाबा फरीद इन्हीं आयात को देखे, बाबा फरीद के मुशाहदात का आलम क्या होगा। उधर चरागे दहलवी देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। गरीब नवाज देखे तो उनके मुशाहदा का आलम क्या होगा। बंदा नवाज गैसू दरार देखे तो उनके मुशाहदा का आलम क्या होगा। ख्वाजा बाकी बिल्ला देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार रोशी काकी देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। अगर इन्हीं आयात को बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। अगर इन्हीं आयात को ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। अगर इन्हीं आयात को शिहाबुद्दीन सोहरवर्द देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। अगर कुरान की इन्हीं आयात को गौसे आजम पीराने पीर मीरा दस्तगीर देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। और इन्हीं आयात को ख्वाजा हसने बसरी देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। इन्हीं आयात को मदीनतुल इल्म के बाप मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। और इन्हीं आयात को कौनैन के वाली आलिमे इल्मे माकाना वमा यकून देखे तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा। और बाकी सब तो कुरान की इन आयात को देखते हैं, बाकी सब तो कुरान की इन आयात को देखते हैं, इन हुरूफ को देखते हैं, इन कलिमात को देखते हैं। ये कलिमात क्या है, ये आयात क्या है। कुरान अल्लाह की सिफत है, वो इन आयात को देखते हैं। आका ने फकत आयात को नहीं देखा, आका ने फकत आयात को नहीं देखा, वो तो आयात को देखते हैं। आका ऐने ज़ात को देखते हैं, ऐने ज़ात को देखते हैं, ऐने ज़ात को देखते हैं। और जब आका ऐने ज़ात को देखते हैं तो उनके मुशाहदात का आलम क्या हो जाता है। मुझे कहने दो, मैं नहीं कहता, बरेली का मुहद्दिस कहता है, बरेली का कलंदर कहता है। अरे और कोई गैब किया तुमसे निहा हो वाला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद।